اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ اسلامک سلیوشن چینل کی ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے اہم موضوع کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک ایسا میڈیا چینل جو دین اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی سے باز نہیں آتا۔ کہنے کو تو یہ میڈیا چینل اپنی خبریں اردو زبان میں نشر کرتا ہے، اپنے آرٹیکلز اپنے مقالے اردو میں لکھتا ہے، لیکن یہ اردو زبان بولنے والے ہی مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث بھی بنتا ہے، ان کے عقائد کو خراب کرنے میں پیش بھی ہے۔ اس چینل کا نام کوئی اور نہیں بلکہ BBC ہے۔ BBC عالمی چینلز میں سر فہرست ہے اور برطانیہ سے اس کو چلایا جاتا ہے۔ برطانوی حکومت کی ملکیت یہ چینل BBC اسلام کا مذاق اڑانے میں پیش رہتا ہے اور شاعر اسلام کو بھی بار بار نشانہ بناتا ہے۔ BBC مسلم نوجوانوں کے ذہنوں میں اسلام کے خلاف نفرت کو پروان چڑھانے اور انہیں اسلام سے دور کرنے کا باعث بھی بن رہا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ BBC نے کس طرح سے داڑھی کے بارے میں زہریلا پروپیگنڈا کیا اور یہ کوشش کی کہ مسلم نوجوانوں اور غیر مسلم نوجوانوں کو داڑھی جو کہ سنت رسول ہے اس سے دور کیا جائے۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ داڑھی جیسی ایک انتہائی اہم چیز کی تاریخ کیا ہے، قدیم تہذیبوں میں داڑھی کو کیا حیثیت حاصل ہے اور دنیا کے مختلف ممالک میں داڑھی کا رجحان کس طرح سے رہا۔ سب سے پہلے آپ کو BBC نیوز کی اس ہرزہ سرائی کے بارے میں بتا دیتے ہیں جو اس نے داڑھی کے متعلق کی۔ BBC نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ جو کہ BBC اردو ہے اس سے ایک خبر شائع کی جس کی ہیڈ لائن بنائی گئی کہ داڑھی میں کتوں کے بالوں سے زیادہ جراثیم پائے جاتے ہیں۔ بظاہر سننے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے، پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی کس قدر خطرناک چیز ہے اور لوگوں کو یہ نہیں رکھنی چاہیے۔ ایک عام تاثر ہر نوجوان کو یہی جاتا ہے اور ہماری تو عادت ہوتی ہے کہ ہم چیز پر تحقیق نہیں کرتے، کسی بھی خبر کی تحقیق نہیں کرتے، باہر سے ہیڈ لائن پڑھ کر اس پر یقین کرتے ہیں اور آگے گزر جاتے ہیں۔ ان میڈیا مالکان اور میڈیا چینلز اسی چیز کو ہتھیار بناتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں مذہب اسلام کے خلاف منافرت پھیلانے کا باعث بنتے ہیں۔ مزید BBC لکھتا ہے کہ داڑھی کے بالوں میں کتوں سے زیادہ جراثیم پائے جاتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے ہرسلینڈن کلینک میں تحقیق کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ جو لوگ داڑھی کو صاف نہیں کرتے ان کے داڑھی کے بالوں میں کتوں سے زیادہ جراثیم پائے جاتے ہیں جو کہ مختلف بیماریوں کا باعث بھی بنتے ہیں۔ BBC مزید لکھتا ہے کہ کتے زیادہ صاف ہوتے ہیں ان مردوں کی نسبت جن کی داڑھی ہوتی ہے اور وہ اپنی داڑھی کو صاف نہیں کرتے۔ لیکن اس عجیب و غریب فضول سی تحقیق کی جو ہیڈ لائن BBC کی جانب سے بنائی گئی وہ انتہائی ہولناک تھی اور کسی بھی مسلم معاشرے اور مسلمان کے لیے ناقابل قبول تھی۔ اسی لیے BBC کی یہ خبر شائع ہوتے ہی مسلمانوں نے اس پر کڑی تنقید کی اور BBC کو آڑے ہاتھوں لیا۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے داڑھی کی فضیلت اور تاریخ بیان کی جائے، اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ سامعین، یہاں ضروری ہے کہ داڑھی کے لغوی معنی کی تعریف بھی کی جائے۔ انسان، خاص طور پر مرد کے چہرے پر تھوڑی کے نیچے اور منہ کے ارد گرد موجود جو بال ہوتے ہیں وہ داڑھی کہلاتے ہیں۔ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جس مرد کی داڑھی ہو وہ نہایت مدبر، پرکشش، دانا، عزت دار، غرض صورت اور سیرت دونوں کے اعتبار سے مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس کی داڑھی ہو وہ ان ساری خوبیوں سے مالا مال بھی ہو۔ بقول ارسطو، لمبی داڑھی ایک فلسفی یا دانا کی علامت نہیں ہے، نیز داڑھی کا تصور ہر ثقافت اور مذہب میں الگ الگ ہے۔ دین اسلام داڑھی کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ ہمارے لیے جاننا سب سے زیادہ اہم ہے۔ اسی لیے آپ کو سب سے پہلے سرور کائنات سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مونچھوں کو اچھی طرح صاف کرو اور داڑھی کو بڑھانے دو۔ مسلم شریف میں 498 نمبر یہ روایت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ جو داڑھی منڈواتا ہے وہ اللہ کے رحم سے محروم رہے گا۔ ابن عباس سے یہ روایت کی گئی ہے۔ اسی لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم اور خوشی کے دوران کپڑے پھاڑنے والوں اور داڑھی منڈوانے والوں سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ مسلم شریف کی یہ روایت نمبر 501 ہے۔
یہی نہیں، اسلام نے داڑھی رکھنے کی ایک حد بھی مقرر کی ہے۔ بقول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مٹھی کے بعد داڑھی کا حصہ کاٹا جائے۔ ترمذی شریف میں یہ روایت ہمیں ملتی ہے۔ اب آپ کو یونان کی تہذیب کے بارے میں بتائیں گے کہ یونان میں داڑھی کو کیسے تصور کیا جاتا تھا۔ آج وہی عیسائی معاشرہ جو داڑھی کے اوپر مختلف پروپیگنڈے کر رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ان کے نوجوان داڑھیاں رکھنا شروع ہو گئے ہیں اور اپنے نوجوانوں میں انہیں مسلمانوں کی سی جھلک نظر آتی ہے جو کہ ان کے فلسفیوں اور ان کے ان انتہا پسند لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے جو اسلام، مسلمان اور ان سے جڑی ہر چیز سے نفرت کرتے ہیں۔ قدیم یونان میں داڑھی کو مردانگی کا ایک نشان تصور کیا جاتا تھا۔ یونان میں صاف چہرہ زنانہ پن کی علامت ہے، لہٰذا یونان میں داڑھی کو زیادہ ترجیح ہمیشہ سے دی جاتی رہی ہے، نہ کہ صاف چہرے کو۔ داڑھی کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس کی داڑھی نہ ہو وہ شخص بزدل ہوتا ہے۔ یونانی ادب کے مشہور شاعر ہومر اپنی ایک نظم جو کہ 12 کتابوں پر مشتمل ہوتی ہے میں ایک کہانی کو بیان کرتے ہوئے ایک ہیرو کو مرکزی کردار دیتا ہے۔ وہ اپنی نظم میں اس شخص کو ہیرو منتخب کرتا ہے جس کی داڑھی ہو۔ ہاں، البتہ غم کے دوران داڑھی کو منڈوانے کی اجازت بھی حاصل ہوتی ہے۔ میسیڈونیا کا ذکر کرتے ہیں۔ الیگزینڈر دی گریٹ کے دور میں داڑھی منڈوانے کا تصور میسیڈونیا میں پیش ہوا۔ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ جو اپنی داڑھیاں منڈوائیں، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ جنگ کے دوران داڑھی ایک ہینڈل کا کام کرتی ہے جس سے کسی کو پکڑ کر بآسانی مارا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد میسیڈونیا کے سکے پر بادشاہ کی جو تصویر شائع ہوئی تھی، آپ کو بتاتے چلیں اس میں بادشاہ کی بھی داڑھی نہیں تھی۔ اس عمل پر لوگوں کو اعتراض ہونے لگا اور لوگوں نے ریاست کے سکے پر ایسے شخص کی تصویر نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی داڑھی ہو، یہ مطالبہ حکومت کے سامنے رکھ دیا۔ لیکن بعد از ارسطو اور دیگر دانشور اس بات پر اتفاق کر گئے کہ داڑھی ایک فلسفی کی نشانی نہیں ہے۔ روم کا ذکر کرتے ہیں۔ روم میں بھی داڑھی منڈوانے کا تو تصور ہی نہیں تھا، لیکن 229 قبل از مسیح میں روم میں ایک حجام کو لے آیا۔ روم کا پہلا شہری سکیپیو افریکنس تھا جس نے داڑھی کو منڈوایا۔ اس کے بعد روم میں داڑھی منڈوانے کا رواج عام ہوا اور صاف چہرہ رومانیت کا نشان بن گیا۔ اس کے بعد کنگ سیزر کی موت پر اس کے دوست آگسٹس نے داڑھی لمبی کر دی۔ یاد رہے کہ یہ یونانی رواج کے برعکس تھا۔ وہ غم کے موقع پر داڑھی منڈواتے تھے اور یہ لمبا کرتے تھے۔ اسی طرح پلاٹرس نے اپنے چہرے کے داغ دھبے چھپانے کے لیے داڑھی لمبی کر دی اور یوں لمبی داڑھی ایک رومی روایتی فیشن بن گیا جو کہ بڑے عرصے تک جاری رہا۔ عیسائیت کا ذکر کرتے ہیں۔ 4 صدی کے آرٹ اور مجسمہ نگاری میں مسیح، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کی عکاسی داڑھی کے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ یعنی عیسائی تہذیب میں اگر موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے مجسمے بنائے گئے، جو کہ اسلام کرنے سے روکتا ہے کہ مجسمہ سازی کسی مسلمان کو بالکل نہیں کرنی چاہیے، لیکن عیسائی مذہب میں اس کی اجازت بنا لی گئی تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے جو مجسمے عیسائی بنایا کرتے تھے اس کے ساتھ داڑھی بھی بنایا کرتے تھے۔ بنیادی طور پر 8ویں صدی قبل از مسیح کتاب یسوع جو کہ اسرائیل ابراہیمی پیغمبر کتاب ہے کہ باب نمبر 50 آیت نمبر 6 میں یہ بات کی گئی تھی کہ عیسیٰ کی داڑھی تھی، لیکن اس پر مظالم کرنے والوں نے اسے اکھاڑ دیا اور یہاں سے صلیبی نشان مصلوبیت کی ابتدا ہوئی۔ یعنی عیسائی تہذیب اور عیسائی ثقافت میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ پرانے تمام انبیاء اکرام کی داڑھیاں ہوا کرتی تھیں، اور دین اسلام نے بھی اسی بات کا ذکر کیا کہ انبیاء اکرام کی داڑھیاں ہوا کرتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی سیرت کو پڑھ کر بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انبیاء اکرام جو سے پہلے گزرے ان تمام کی داڑھیاں ہوا کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر داڑھی والے چہروں کے بارے میں کیا فرمایا، اس ویڈیو میں بڑی تفصیل سے آپ کو وہ بھی بتایا گیا۔ نیز جب اس قدر دلائل تاریخ مذہب سے ہمارے پاس ہوں تو بی بی سی کی 2 ٹکے کی یہ تحقیق ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہم اپنے اس چینل کے ذریعے اسلام کے خلاف ہونے والے ہر پروپیگنڈے کا جواب دیتے رہیں گے۔ بی بی سی وہ پروپیگنڈا کرے یا کوئی اور میڈیا چینل کسی اور کو یہ شوق چڑھے یا مغربی تہذیب کے غلام کسی بھی قسم کا پروپیگنڈا چاہے کریں، لیکن ہمارا یہ چینل آپ تک حق اور سچ پہنچاتا رہے گا، کیونکہ اگر مغرب اپنے میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرے گا تو ہم مسلمانوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ جو میڈیا کا فورم جو پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے، ہماری پہنچ میں ہے، ہماری استطاعت میں ہے،
ہم اس کا استعمال کرتے ہوئے اسلام کا مثبت چہرہ اور اسلام کا بھرپور دفاع کرتے رہیں۔ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اسلامک سولوشن چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اللہ حافظ۔